بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کبھی اونٹ کی سواری کی ہے یا نہیں، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اونٹ دیکھا ضرور ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں اونٹ کی بہت سواری کی، اس لیے کہ ہمارے گھر کے قریب جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں بلوچوں کا ایک ڈیرا تھا۔ بلوچ اور اونٹ لازم و ملزوم چیزیں ہیں، اور بلوچ لوگ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ میری زندگی پر ان کا بڑا خوشگوار اثر ہے، وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے جھڑکا اور شاید ایک تھپڑ بھی مارا۔ میں منہ بسورتا ہوا اماں بلوچن کے گھر چلا گیا تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا ابا جی نے مارا ہے۔ وہ چادر لے کر غصے سے ہمارے گھر آ گئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر تو نے بچے کو کیوں مارا؟ کہنے لگے میں نے اس کو مارا نہیں بلکہ جھڑکا ہے۔ کہنے لگی جھڑکا بھی کیوں؟ وہ سمجھتی تھی کہ جھڑکا بھی اس قسم کی چیز ہے۔ اونٹ پر ہم بہت سواری کرتے رہے، پھر اس کے درمیان ایک بڑا لمبا وقفہ آ گیا۔ 1946 میں جب پاکستان کی تحریک بڑے زوروں پر تھی تو ہمیں دریائے ستلج کے کنارے پر ایک لمبے سفر پہ تبلیغ کے لیے جانا تھا تاکہ پاکستان کی طرف لوگوں کا جھکاؤ پیدا کیا جا سکے۔ وہاں تقریباً کچھ ایسے لوگ تھے جن کا جھکاؤ پاکستان کی طرف بہت کم تھا اور وہ مسلم لیگ سے ناواقف تھے۔ اب ہمیں وہاں اونٹ پر جانا پڑا۔ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، دونوں جوان علی گڑھ یونیورسٹی سے آئے تھے۔ یہ ایک لمبا سفر تھا، ہم نے ایک دن میں 60 میل کی مسافت اونٹ پر طے کی۔ پھر ہماری خوش قسمتی سے وہاں راستے میں 2 ڈاکو مل گئے، ایک کا نام گامن تھا، ایک کا نام سجاول تھا۔ رنگدار بندوقیں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ انہوں نے ہمیں روک لیا۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے بتایا ہم ایک مشن پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ڈاکو ہیں، ہمیں کسی کو لوٹنے جانا ہے، ہمیں اونٹ دے دو۔ ہم نے کہا اونٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، تم بعد میں لوٹ لینا، ہمارا کام زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا کام تم سے زیادہ ضروری ہے۔ خیر ایک لمبی کہانی ہے، وہ پھر کبھی بعد میں سناؤں گا۔ پھر دونوں ڈاکو ہمارے دوست بن گئے اور اونٹ پر بیٹھنے کا طریقہ بتایا کہ اگر کاٹھی نہ بھی ہو تو پھر اونٹ کی کوہان پر لانگڑی مار کر بیٹھا جاتا ہے۔ ہر ایک کام کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا تھا، چند دن پہلے کراچی جانے کا اتفاق ہوا۔ میں تقریباً آدھی صدی کے بعد سن 45 کے بعد پاکستان کی سرحد کے اندر اونٹ پر بیٹھا۔ کلفٹن آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کیا۔ اونٹ پر بیٹھنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اونٹ اٹھنے کے انداز میں دوسرے جانوروں سے مختلف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی پچھلی ٹانگیں کھڑی کرتا ہے۔ دنیا کے دوسرے سارے جانور اگلی ٹانگیں پہلے کھڑی کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھنے والا سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کا ایک کام رکھا ہے، آدمی چاہے یا نہ چاہے سجدہ خود بخود ہو جاتا ہے، پھر وہ اگلی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے کافی وقت ان اونٹوں کے ساتھ گزارا، لیکن میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات گزرتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس اونٹ کے رشتے سے اور اس کے حوالے سے بھی میں یوں ایک الجھن میں بھی گرفتار ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اونٹ کے بارے میں بھی قرآن پاک میں کہتا ہے کہ کیا تم نے اونٹ کو دیکھا کہ کس طرح کا جانور بنایا، یعنی اس کے عجائب و غرائب ابھی تک پوشیدہ ہیں اور سارے کے سارے اس کے خصائص لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ اتنا ہم جانتے ہیں کہ یہ پانی پیے بغیر میلوں اور دنوں تک سفر کر سکتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، لیکن یہ اپنے انداز کا بڑا ہی خوبصورت جانور ہے، بے حد خوبصورت۔ اگر آپ نے اسے کبھی غور سے نہیں دیکھا، اگر آپ کو موقع ملے تو اسے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کرے آپ جائیں یا آپ گئے ہوں گے۔ جدے سے مدینے جاتے ہوئے بڑی خوبصورت سڑکیں ہیں۔ کبھی کبھی ریگستان کے کچے علاقے آ جانے پر آپ کو چلتے پھرتے اونٹوں کی کچھ قطاریں نظر آئیں گی۔ ان کے مالکوں نے کھلے چھوڑے ہوتے ہیں، چاندی جیسی ریت پر جیسے چاندی سے بدن لے کر دھوپ کے اندر ایک عجیب گل کھلاتے ہوئے چلتے ہیں۔ وہ نظارہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہم بس پر سفر کر رہے تھے اور بس سے سر نکال کر بڑی دیر تک ان کو دیکھتے تھے۔ اللہ میاں نے کیسی خوبصورت مخلوق پیدا کی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ اسی سلسلے میں مجھے کچھ یاد آیا، پاکستان میں جب امریکہ کا صدر آیا، ابھی تک شاید ایک ہی آیا ہے جس کا نام لنڈن بی جانسن تھا۔
وہ کراچی اترا تو جس چیز نے لنڈن بی جانسن کو متاثر کیا وہ عجیب چیز اونٹ تھا۔ ہماری بہت گاڑیاں تھیں جو سامان اسباب نقل و حرکت میں کام آتی تھیں، بہت سارا سامان ڈھوتی تھیں۔ اونٹ گاڑیاں تھیں۔ یہ 1952-53 کی بات ہے۔ وہ اونٹ سے اتنا متاثر ہوا تو اس نے کہا میں تو اونٹ امریکہ لے کر جاؤں گا اور اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ اونٹ کو تو نہیں لے جا سکا۔ اس اونٹ کا سارا باندھ جو کہ شتر باندھ تھا، بشیر اس کو ساتھ لے گیا اور بشیر بیچارے کو بڑی مصیبت پڑی اور وہ روتا تھا کہ اونٹ کی وجہ سے مجھے امریکہ جانا پڑ رہا ہے۔ وہ امریکہ جانے سے گھبراتا تھا کہ مجھے وہاں کی بولی نہیں آتی۔ اخبار میں بیان دیا میں وہاں جا کر کیا بات کروں گا، امریکہ جا کر مجھے کیا لینا ہے، مجھے اونٹ گاڑی چلانی ہے اور غرض اس کو جانا پڑا۔ پچھلے دنوں میں اونٹ کے بہت قریب رہا۔ مجھے ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا اونٹ کے جسمانی طور پر قریب رہ کے اس عمر میں اس کی سواری کرنے کے بعد ایک اور انداز سے اونٹ میری زندگی کے، میری روح کے اور میرے وجود کے اور میری سائیکی کے قریب آ جائے گا۔ میں آپ سے اونٹ کی باتیں کر رہا تھا تو میرے ذہن میں اس اونٹنی کا خیال بار بار آتا ہے جو اونٹنی حضرت صالح کی اونٹنی تھی اور جو ایک معجزے کے طور پر وجود میں آئی تھی۔ قوم سمود کی طرف صالح کو اللہ نے بھیجا تھا۔ وہ بہت اونچے درجے کے نبی تھے۔ انہیں حکم ہوا کہ جا کر اس بیہودہ قوم کو راست پر لاؤ۔ وہ بڑی بگڑی ہوئی قوم تھی۔ بیشتر میں خرابی یہ تھی کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، علاقہ بہت سرسبز تھا، اردن کے علاقے سے لے کر عرب تک اور مدینہ شریف سے لے کر تبوک کے درمیانی علاقے میں۔ وہاں جا کر سمود کی جغرافیائی حد ختم ہوتی ہے۔ لمبا چوڑا علاقہ تھا اور سمود کے لوگ اپنے تئیں تکبر کے مارے ہوئے اور اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے ہوئے اونچے پہاڑوں کو تراش کر چھینی ہتھوڑی سے اسے چھیل چھیل کر پہاڑوں کے اندر نہایت خوبصورت محل بناتے تھے۔ یہ ان کا بڑا کمال تھا، یعنی انہوں نے کوئی لینٹر نہیں ڈالا، کوئی اینٹ و پتھر جمع نہیں کیے، پہاڑ کو چھینا گھسنا شروع کر دیا اور اس کے اندر ایسے اعلیٰ درجے کے کمرے بنائے، ستون محرابیں بنائی ہیں کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ابھی اگر آپ چاہیں تو اردن کے علاقے میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، سلائیڈیں بھی ملتی ہیں۔ اگر آپ کو جغرافیہ کا شوق ہے تو جغرافک میگزین میں گاہے بگاہے ان محلات کی تصویریں فوٹوگراف کی صورت میں اور ڈرائنگ کی صورت میں آتی رہتی ہیں۔ تو وہ لوگ بڑے متکبر لوگ تھے اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تب اللہ نے ایک پاکیزہ نبی حضرت صالح کو ان کے پاس بھیجا کہ جا کر ان کو اللہ کا پیغام دے۔ تو ان لوگوں کو نبیوں کے اوپر جو اعتراض رہا تھا، جتنے بھی نبی ان کے پاس بھیجے گئے ہیں، ایک ہی اعتراض رہا ہے کہ آپ کیسے نبی ہو سکتے ہو، آپ ہمارے جیسے انسان ہو، اور کہتے تھے کہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور پھر تیسری بات کہ تو غریب آدمی ہے، اور غریب آدمی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو بہت امیر آدمی کو ہونا چاہیے، متکبر کو ہونا چاہیے۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، تیرے بازو میں سونے کے کنگن بھی نہیں۔ اور بھی جتنے پیغمبر تھے ان کے ساتھ بھی یہی تھا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ یہی بات بار بار دہراتے کہ اگر تو سربلند ہوتا اور تیرے بھی اتنے اونچے محل ہوتے جتنے لوگوں کے پاس ہیں، تم نے بھی ایسی عمارتیں بنائی ہوتی تو ہم تم کو پیغمبر مان لیتے، لیکن اب تو تو ایک عام آدمی ہے۔ ٹھیک ہے بھلے آدمی ہو لیکن تمہاری اقتصادی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں دیکھیں ہم بھی بار بار یہی بات کرتے ہیں، جب بھی کبھی مصیبت پڑتی ہے، بوجھ پڑتا ہے، تو آپ بجائے اس بوجھ کو بلا واسطہ طور پر ڈائریکٹلی برداشت کرنے کے لیے ہمیشہ پلٹ کر اکنامکس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہماری اکنامکس کمزور ہے اس لیے کام نہیں کرتے، ہم نیک اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم مالی طور پر کمزور ہیں، ہم بہادر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم مالی طور پر کمزور ہیں، اچھے انسان اس لیے نہیں بن سکتے کہ مالی طور پر کمزور ہیں۔ تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ تم مالی طور پر بہت کمزور ہو، تمہارے پاس اتنے بڑے محل ہوتے جتنے ہمارے پاس ہیں، پھر ہم نبی مانتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں تم کو بھلائی کے راستے کی طرف بلاتا ہوں، تمہارا اس میں فائدہ ہے، میں تم سے اس کے عوض کوئی ٹیوشن فیس نہیں مانگتا، جو کچھ ہے میں مفت میں دیتا ہوں اور میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تجھ کو پیغمبر نہیں مانتے، اگر ہم طبیعت پر بوجھ ڈال کر آپ کو پیغمبر مان بھی لیں تو اس کے لیے ایک شرط ہے
کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دو۔ سمود قوم نے کہا، حضرت صالح نے فرمایا تم کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ معجزہ رونما ہو چکنے کے بعد پھر اگر تم نے خدا کو اور اس کے پیغمبر کو نہ مانا تو پھر تم پر عذاب آ جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ قومیں جنہوں نے معجزہ طلب نہیں کیا، لڑائی جھگڑا کرتے رہے ہیں لیکن معجزہ نہیں مانگا، وہ بچ گئے۔ لیکن اگر معجزہ مانگ لیا جائے اور معجزہ طلب کر لیا جائے اور وہ رونما ہو جائے پھر بھی نہ مانا جائے تو پھر عذاب طے شدہ بات ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اگر تو معجزہ رونما کرے گا تو دیکھیے ان ظالموں نے معجزہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں، سامنے چٹیل پہاڑ ہیں اور وہ بہت چکنا و مضبوط ہے، کروڑوں سال سے اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں تیرا اللہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کرے۔ اب پہاڑ کا اور اونٹ کا کوئی تعلق نہیں، اور وہ اونٹنی آئے ہمارے ساتھ ہماری بستی میں رہے تو پھر ہم مانیں گے تم پیغمبر ہو۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور اللہ سے اس معجزے کو طلب کیا کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے ہی مان جائیں تو ان کا فائدہ ہے۔ ان چٹیل چکنے پہاڑوں کے درمیان میں سے اللہ کے حکم سے اونٹنی نمودار ہوئی اور ان کے آگے چلتی آ رہی ہے۔ پہاڑوں کا قد بھی بہت بلند تھا اور وہ اونٹنی بھی چاندی کا ایک مرقع نظر آتی تھی۔ چلتی ہوئی آ گئی اور بستی میں آ کر کھڑی ہو گئی اور ظاہر ہے ادھر ادھر دیکھنے لگی ہوگی۔ وہاں آ کے ان لوگوں نے اسے دیکھا اور حیران و ششدر بھی ہوئے کہ اونٹنی تو پیدا ہو گئی، لیکن اب ہم اس کا کیا کریں؟ تو حضرت صالح نے فرمایا تمہاری خواہش کے مطابق، تمہاری آرزو کے مطابق یہ اونٹنی انہی پہاڑوں کے درمیان میں سے پیدا ہو کر آپ کے درمیان آ گئی ہے اور اب یہ آپ کی مہمان ہے۔ اب اللہ نے ایک شرط عائد کی ہے کہ بستی کے ایک کنویں سے پانی پیے گی اور اس کا ایک دن مقرر ہوگا۔ اس دن وہاں سے کوئی دوسرا آدمی پانی نہیں لے سکے گا، نہ مویشی، نہ چرند پرند، نہ انسان۔ اونٹنی ہماری معزز ترین مہمان ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ کچھ دن تو انہوں نے اونٹنی کو برداشت کیا اور باری کے مطابق جو دن مقرر تھا اسے پانی دیتے رہے، لیکن پھر انسان ہے۔ ان میں ایک آدمی ایسا پیدا ہوا جس نے مزید 8 آدمیوں کو ورگلایا اور وہ 9 ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا شرط ہے ہم نے اپنے اوپر عائد کر لی ہے، اور اس اونٹنی کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اس کا کسی نہ کسی طرح کلا کما کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے رات کے وقت اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں جو کہ ٹخنوں کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، تو اونٹنی ظاہر ہے وہاں پر اپاہج ہو کر بیٹھ گئی۔ صبح کو جب سب لوگ بیدار ہوئے اور اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی، لیکن وہ تشریف نہ لائی کیونکہ وہ وہاں نہ تھی۔ جب حضرت صالح کو علم ہوا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا یہ بہت برا ہوا، نہ صرف تم نے اس معجزے کو جھٹلایا بلکہ اس مہمان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب 3 دن کے اندر اندر تمہارا کلا کما ہو جائے گا اور تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ پھر آنے والی تاریخ میں لوگ انگلیاں اٹھا کر بتایا کریں گے کہ یہ سمود کے رہنے کی جگہ تھی اور یہ ان کے محل تھے جو ویران پڑے ہیں اور قیامت تک اسی طرح ویران رہیں گے۔ چنانچہ جیسا فرمایا گیا تھا بالکل ویسے ہی ہوا۔ پہلے دن جیسے کہ بتاتے ہیں کہ ان کے منہ پیلے ہوئے، اگلے دن بے حد سرخ ہو گئے، پھر کالے، پھر ایک ایسی چنگاڑ جیسے آج کل بم بنے ہیں۔ چنگاڑ آئی، وہ سارے کے سارے اوندھے منہ گر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے ایک دوست کے پوتے کی شادی پر اسلام آباد جانا ہوا، تو اسلام آباد پہنچ کر مجھے ایک پیغام ملا کہ ایک بابا ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں بابوں کا بڑا دیوانہ ہوں، آپ کو علم ہے۔ پچھلے ہفتے آپ سے بابا کی بات کر رہا تھا جو ہمارے ساتھ اسی ٹی وی اسٹیشن کا رہنے والا تھا، لیکن بابوں کے ذائچے، بابوں کی شکل و صورت اور ان کے ڈھانچے، ان کے حلیے، ان کے مزاج بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی مجھ سے آ کر یہ نہ پوچھیں ہر بابا میٹھا بابا نہیں ہوتا، میرے سائیں فضل شاہ صاحب جیسا ایسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں ان سے ملنے ان کے پاس گیا۔ دھوپ تھی، پہاڑی علاقہ تھا، میرے گلے میں چھوٹا سا صافہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے پہاڑوں کی دھوپ بہت تیز ہوتی ہے۔ جب میں ان کے پاس گیا تو کہنے لگے تم بڑی مٹھار مٹھار کے باتیں بتاتے ہو اور باتیں سناتے ہو، میں تم کو وارن کرتا ہوں۔ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، وارن کرنے کے لیے بلایا ہے۔ یہاں پر تم لوگ بہت بے خیال ہو گئے ہو اور تم لوگوں نے توجہ دینا چھوڑ دی ہے
اور تم ایک بہت خوفناک منزل کی طرف رجوع کر رہے ہو۔ دیکھو، کہنے لگے، میں تم کو بتاتا ہوں، یہ پاکستان ملک ایک معجزہ ہے، یہ جغرافیائی حقیقت نہیں ہے۔ تم بار بار کہا کرتے ہو ہم نے یہ کیا، پھر سیاست کے میدان میں یہ کیا، پھر اپنے قائد کے پیچھے چلے، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایسے مت کہو، پاکستان کا وجود میں آنا ایک معجزہ تھا، اتنا بڑا معجزہ ہے جتنا بڑا قوم سمود کے لیے اونٹنی کے پیدا ہونے کا تھا۔ اگر تم اس پاکستان کو حضرت صالح کی اونٹنی سمجھنا چھوڑ دو گے تو نہ تم رہو گے نہ تمہاری یادیں رہیں گی۔ وہ میرے گلے میں موجود صافے کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں میری کیا کیفیت ہوگی۔ انہوں نے کہا، تم نے صالح کی اس اونٹنی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، 52 برس بیت گئے، گزر گئے، تم نے اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے جو سمود نے کیا تھا۔ اندر کے رہنے والوں اور باہر کے رہنے والوں دونوں کو خبردار کرتا ہوں، تم سنبھل جاؤ، ورنہ وقت بہت کم ہے۔ اس اونٹنی سے جو تم نے چھینا ہے اور جو کچھ لوٹا ہے، اندر کے رہنے والوں اس کو لوٹاؤ اور اس کو دو، اور باہر کے رہنے والوں ساؤتھ ایشیا میں سارے ملکوں کو خبردار کرتا ہوں، اس کو کوئی عام چھوٹا سا معمولی سا جغرافیائی ملک سمجھنا چھوڑ دیں۔ یہ حضرت صالح کی اونٹنی ہے، ہم سب پر اس کا ادب اور احترام واجب ہے۔ اس کو ایک معمولی ملک نہ سمجھنا اور اس کی طرف رخ کر کے کھڑے رہنا، اور اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگتے رہو اور اس کا ازالہ کرو۔ میں ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دے سکا اور خوفزدہ ہو کے کھڑا رہا، اور پھر ان کو سلام کر کے سر جھکا کے واپس آیا۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔